تو ہمیں خرچ کیسے کرنا ہے، میں رمضان میں آپ کو یہ بات سناتا ہوں، اس موقع پر پھر سنا رہا ہوں۔ انفقو کا ذکر آیا، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں مسلمانوں کی جو 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اب سب دھیان سے سنیں، بڑی توجہ سے یہ بات سن لیں۔ خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں جو ہمارے ہاں نظر آتے ہیں۔ ایک ہے جائز خرچ، جائز کمائی کا کون سا خرچ؟ ذرا ساتھ دیجئے آواز کے ساتھ۔ جائز خرچ اپنی ذات پر کیا ہے، بچوں پر کیا ہے، رشتہ داروں پر کیا ہے، ملازموں پر کیا ہے، جو جائز کمائی کا جائز خرچ، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ الف نون فے الف قاف، انفاق کہیے گا، یاد رہے گا۔ الف نون فے الف قاف، انفاق، جائز خرچ، جائز کمائی کا جائز خرچ ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اس پر آپ کو، کیونکہ آپ نے جائز کمایا ہے، جائز خرچ کیا ہے، ناجائز نہیں کیا، تو اس پر کیا ہے؟ ثواب۔ خرچ کا دوسرا طریقہ اسراف، الف سین رے الف فے، اردو میں بتا رہا ہوں، اسراف، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن میں ہے لا يحب المسرفین، اللہ تعالی اسراف کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند خود منہ سے کہہ رہے ہیں پسند نہیں کرتا، اور پھر فضول خرچی کرتے ہیں۔ شادیاں میرے گھر میں ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، سوائے فضول خرچی کے اور کچھ نہیں، دکھاوا، لوگوں کو ذرا مرعوب کرنا، میں یہ کر رہا ہوں، روز بروز نئی سے نئی چیزیں نکال کر اس میں جناب فضول خرچی۔ کیا مقصد ہے؟ ذرا تھوڑا سا دکھاوا ہوگا، ہمارا نام ہوگا، لوگ یاد کریں گے فلاں نے ایسا کیا ہے، فضول۔ اسلام میں شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا، لڑکی والوں پر تو بالکل بھی نہیں رکھا، اور ہم نے سب سے زیادہ لڑکی والوں پہ ڈال دیا، جہیز کے نام پر، رسموں کے نام پر۔ اسلام میں کیا ہے؟ پیغام دیا ہے آپ نے، جس کو آپ منگنی کہہ دیتے ہیں، خطبہ عربی میں کہتے ہیں انگیجمنٹ، گئے ہیں، بات پکی ہو گئی، لیجئے جی پہلے دعائے خیر کی تقریب ہوگی، دعائے خیر کے بعد جناب پھر منگنی کی تقریب ہوگی، منگنی کی تقریب کے بعد اس میں جتنا اب آپ شادی کے لیے ٹائم لے لیا، جی ہم نے کپڑے بنانے ہیں، سامان بنانا ہے، کو 6 مہینے کو 4 مہینے کو 10 مہینے کو سال، جو بھی ٹائم لیا اس سال بھر میں آپ نے، اگر لڑکی والے ہیں تو آپ تو سمجھیں کہ آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ لڑکی والوں کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی والے ذلیل ہوں، لڑکی والوں کو تو جھکنا ہے، لڑکی والوں کو تو بس آگے سلام کرنا ہے، ظلم ہو صحیح ہو غلط ہو، لڑکی والے ہیں جی، جھکنا ہے آپ نے۔ لڑکے والے سمجھتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کون سا وہ ہمارے پاس چیز ہے، ہم لڑکے والے، ہمارے لیے تو یہ بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا۔ لیجئے جی جوڑے بن رہے ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، زیور بن رہے ہیں، سامان بن رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ لڑکی والوں کے لیے صرف اتنا، مسجد میں نکاح ہو جائے، مسجد میں نکاح ہو جائے، لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی لڑکی کو دولہا کے گھر چھوڑ آئے، بس کام ختم۔ نکاح کے وقت چھوارے تھوڑے سے اچھال دینا، لٹا دینا، دینا سنت ہے، اس کے لیے تھیلیاں بنانے لگ گئے ہم،
اس میں 10 چیزیں، چھوارا تو ایک آدھا ہی ہوگا، باقی چیزیں ڈالنے لگ گئے، اس کے پیکٹ خوشنما بنانے لگ گئے. یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کہیں نہیں ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں. یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ گھر کو سجانا ہے جی، وہاں پر کسی کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آئے گی جو میلاد النبی پہ یاد آتی ہے. میلاد پہ چراغاں کر لیں تو وہاں سب کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے. ہاں دیکھو جی یہی پیسے غریب کو دے دیتے. اپنی بیٹے کی شادی پہ یہ بھی نہیں ہوگا. چراغاں کریں گے، 6 دن ڈھولکی بجائیں گے، لڑکیاں بالیاں آئیں گی، ساری رات ناچ گانا کریں گے، فضول خرچی، اس میں کھانے چلیں گے، اس میں کیا کیا. روزانہ کا الگ جوڑا چاہیے. ایک جوڑا ایک بار پہنا ہے تو دوسری بار پہننا نہیں ہے، وہ الگ جوڑے چاہیے، الگ رسمیں. نیند کتنی خراب ہو رہی ہے، محلے والوں کو کتنا پریشان کر رہے ہیں، کتنا پیٹرول، کتنا ٹائم خرچ ہو رہا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے وہ کتنا جائز ہے، وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد جناب بارات کا سلسلہ، گاڑی سجاؤ، ایک نہیں 6 سجاؤ. شہ بالا بناؤ، شہ بالا بنایا، اس کے ساتھ جناب اتنے لوگوں کے جتنے ہیں ان سب کے کپڑے بناؤ طرح طرح کے. اور پھر جناب بارات لے کے آنا، اس کا ایک الگ سلسلہ. مہندیاں جس طرح ہوتی ہیں ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے. طوائفوں کو مات کرتی ہیں عورتیں ہماری، جس طرح کے وہ حال ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. لیجئے جی اتنا خرچہ، اور اس کے بعد جناب پھر ان کا جانا، ان کے ساتھ کیا کیا جانا ہے. اتنا کھانا جانا ہے، اتنی چیزیں جانی ہیں، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی رسمیں، پھر دعوتیں کرو جی، پھر یوں کرو جی، نہ کرو تو جی شکوے شکایتیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ سارے ہندوؤں سے اپنائے ہوئے ہمارے رسم و رواج، کیونکہ ان کے ساتھ رہے، مزاج ہی وہی ہو گئے ہیں. اور ڈرتے نہیں، کوئی کچھ کہہ دے تو جی اب باری اپنی آئی ہے تو جناب اب دین کی باتیں کرنے لگ گئے ہو، یوں کرنے لگ گئے ہو. یہ حال ہو گیا ہمارا. فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ سالگرہ منا رہے، وہ بچے کی سالگرہ ہے، ایک بار منا لی، 2 بار، اس کے چھوٹے کو خوش کر. بڑوں کو جس کو نہ پوچھو ہے میری سالگرہ نہیں منائی. اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، ٹوپیاں طرح طرح سے منگوا کے پہنی جا رہی ہیں، کیک کاٹا جا رہا ہے. یہ سارے طریقے دوسروں کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں سے کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ کوئی بتائے. فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. کھانا بنوا لیتے ہیں، بندے نہیں آئے، مہمان نہیں آئے، بچ گیا، اب غریبوں کو دے دو کیونکہ ضائع جائے گا. پہلے نہیں دیا کہ 2 دے گے ان کے لیے الگ بنوا لیں، نہیں، بچ گیا ہے تو اب پہنچاؤ بھائی، کسی کو بھی دو کسی طرح، جناب یہ ہو جائے. ہم لوگ، یہ ہے ہمارا حال. اور باقی رسمیں جتنی ہیں جی، یہ شادی کی سالگرہ ہے، یہ بچے کی سالگرہ ہے، یہ فلانے کی سالگرہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام. اونچی کہہ دیں اسلام. اسلام تو ولیمہ حالانکہ سنت ہے، اس ولیمے کے کھانے کو برا کہتا ہے جس میں امیر رشتہ داروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اس کو بئست طعام، برا کھانا کہا گیا. اور ہم نے یہ ساری چیزیں، اس پہ باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں سمدھیوں میں، سسرال میں، لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے بیٹے کی سالگرہ پہ نہیں آئے، تم کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے، فلانا اتنا لے کے آیا، تم سے یہ نہیں ہوا، تم ملنے نہیں آئے، تم نے یوں نہیں کیا. ہم نے تو اور حج عمرہ یہ ساری چیزیں ان کو بھی ہم نے وہ بنا لیا جی پارٹی ہونی ہے. کوئی نہیں آیا مبارکباد دینے تو وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ سارے کیا یہ اسلام ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی ہو، میں مسئلہ کر رہا ہوں، کوئی شخص مراد نہیں ہے، مسئلہ کر رہا ہوں. ہم نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں. اچھا جی تبرک کیا ہے؟ کھجور اور پانی. اب پانی بھی وہاں پر پابندی لگ گئی، 5 لیٹر کی بوتل ہے، اصلی ہے نقلی ہے، بس وہی لے جا سکتے ہیں آپ. پہلے لوگ بہت زیادہ بھر کے لے آتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے. کھجور اور پانی
کوئی ایک کھجور دے دے تو وہ بھی بہت ہے، ایک گھونٹ پانی دے دے تو بھی بہت ہے. اب اس کے ساتھ جناب نہیں کوئی تبرک نہیں دیا، کیوں کہ جی اس میں کوئی جانماز نہیں تھی، اس میں کوئی تسبیح نہیں تھی، اس میں جوڑا نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا، اس میں وہ نہیں تھا. یہ کہاں سے نکال لی ہیں چیزیں؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. ہم لوگ ان چیزوں میں رہ گئے، شکوے شکایتیں، اس پہ لڑائیاں، اس پہ جھگڑے، بول چال بند، بائیکاٹ کر دو بھائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان باتوں پہ پکڑ ہوتی ہے اور ہم ڈرتے نہیں. سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. ہمارا مزاج، اللہ فرما رہا ہے اللہ فضول خرچوں کو فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. تو پہلا طریقہ انفاق، دوسرا اسراف، تیسرا تبذیر. تے بے زال یہ رے، تبذیر کہیے گا. یہ ناجائز خرچ. پہلا خرچ تھا جائز، انفاق کہتے ہیں. دوسرا فضول خرچی. تیسرا تبذیر، ناجائز کاموں پر خرچ کرنا. اب میں کہوں گا تو آپ کو بہت کڑوا لگے گا. داڑھی مونڈنا جائز ہے؟ اونچی نہیں. تو اب داڑھی مونڈنے پہ جو خرچ ہوگا وہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ اونچی. سینما دیکھنا چاہیے، اس پہ جو خرچ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نشہ کرنا جائز ہے، اس پہ جو خرچ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو ناجائز کو تبذیر کہتے ہیں. اور قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو تبذیر ہے نا، ناجائز خرچ کرنے والے، اللہ فرماتا ہے شیطانوں کے بھائی ہیں. کس کے بھائی ہیں؟ اونچی گئی ہے. ویسے کسی کو کہہ دوں نا تو شیطان کا بھائی ہے، وہ گلا پکڑ لے گا، گریبان پکڑ لے گا. تو نے مجھے شیطان کا بھائی کہا. کام وہی کر رہا ہے نا، کام تو وہی کر رہا ہے، تو پھر برا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ یا تو وہ کام چھوڑ. تو ہم خرچ کے معاملے میں نہیں جی فلاں کے ہاں جانا ہے، یہ دینا، قربانی کا گوشت ہے. بہتر طریقہ یہ بتایا گیا 3 حصے کر لو. ایک گھر کے لیے رکھ لو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھ دو، ایک غربا مساکین کے لیے رکھ دو. ہمارا چھچڑے بچ جائیں تو غریبوں کو دے دیں گے. وہ بھی تنگ دلی سے، یار کیوں آ گئے مانگنے، اچھا نہیں لگتا. تنگ دلی سے وہ بھی دے دیں گے. نہیں یار پہلے میں نے اپنے آفیسر کو وہاں ران بھجوانی ہے، سسرال میں وہاں دستی بھجوانی ہے، اور جن کو پہلے بوٹیاں مل رہی ہیں انہی کو دیں گے، اور جن کو غریبوں کو موقع ملا دینے کا ان کو پھر بھی دیتے. یہ ایصال ثواب کے کھانے غربا مساکین کے لیے تھے کہ ان موقعوں پر ان کو ملتا، ان کو نہیں دیتے، انہی کو کھلاتے ہیں جن کو پہلے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کریں. ایک بیٹے کے لیے آپ نے ہاتھ کھول دیا، دوسرے کے لیے روک لیا. انصاف نہیں کر رہے ہیں. ایک کو بہت زیادہ چھوٹ ہے، دوسرے کو بالکل نہیں ہے. یہ غلط باتیں ہیں. دین کیا سکھا رہا ہے؟ کب ہمارے اندر اچھا سلوک ہوگا، کب ہمارے اندر محبتیں بڑھیں گی؟ جب ہم صحیح ہوں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ان دونوں کے بیچ میں اعتدال پر رہتے ہیں، میانہ روی رکھتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں. یہ کن کی نشانی ہے؟ رحمان کے بندوں کی. کن کی نشانی ہے؟ اونچی گئیے گا.
رحمان کے بندوں. اب میں آپ سب گریبان میں جھانکے ہم کس کے بندے ہیں؟ اگر ہم رحمان کے بندے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ اور اگر شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں، شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، تو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر کہیں گے نہیں جی جنت چاہیے، تو جنت چاہیے تو جنت کے لیے پھر ہمیں کام بھی ویسے کرنے چاہیے. سوچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور وہ رحمان کے بندے، ان کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے. الہ کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ. الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق. الہ کے معنی، الہ کے معنی پوجا کے لائق، پرستش کے لائق، worthy of worship. الہ معبود کو کہتے ہیں. تو رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں.